وڈیرا تھا استرار گاؤں میں وڈیرے ہوتے ہیں، اس کے ہاری واری بھی بہت تھے. تو اسی گاؤں میں ایک گاؤں والے کی بیوی مر گئی. اب وہ اداس بیٹھا تھا تو ساتھ میں ایک میراثی گزرا. میراثی نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا بیوی مر گئی ہے. اب ظاہر بیوی کے جانے کے بعد سندھی میں کاندھ کو بولتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا وانا کرنا پڑے گا. دیکھیے پیسے نہیں ہے، میں غریب ہوں، اب پورے گاؤں کو بلاؤں کھانا کھلاؤں، اتنا میرے پاس تو پیسہ نہیں. تو میراثی نے کہا گاؤں کا وڈیرا جو ہے اس کے پاس چلے جاؤ، ایک بکرا، ایک ڈھور، ایک بھینس تجھے دے دے گا. کہ وڈیرا اتنا کنجوس، اپنا بال کسی کو نہ دے. اور آپ یہ بولو کہ وہ اپنا بیل ڈھور مجھے دے دے گا. دیکھو تجھے مانگنا نہیں آتا. مانگنا کوئی میراثی سے سیکھے کہ تجھے مانگنا نہیں آتا. آؤ میں تجھے لے کر چلتا ہوں. کہتا ہے وڈیرا پورے گاؤں میں مشہور ہے، ایک نمبر کا کنجوس ہے. مر جائے اپنا بال کسی کو نہ دے. تم بات کر رہے ہو ایک پورے ڈھور کی، ایک پورے بیل کی، وہ کیسے دے گا؟ کہا چلو تو صحیح. اب یہ جیسے وڈیرے سے دلانے کے لیے لے کر آیا، وہ اپنی زمینوں کے بیچ میں کھڑا تھا. 100 200 400 ایکڑ کی زمین، بڑی بڑی زمینیں. اب وڈیرا زمین چیک کر رہا ہے. جیسے اس نے دور سے وڈیرے کو دیکھا کہ خاموش رہنا، میں تجھے بیل کس طرح دلاتا ہوں مجھے پتا ہے. اس نے دور سے بڑی آواز میں، اتنی آواز کہ وڈیرے کے کانوں تک آواز جائے، اس نے کہا ہاری تجھے نہیں پتا وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا. تجھے نہیں پتا وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا. اس نے کہا اچھا، کہاں؟ فلاں دن گاؤں میں فلاں مومن کو ضرورت پڑی، اس نے اپنی 20 بکریاں اسے دی. اتنا سخی تھا. کہا دادا تو دادا، تجھے نہیں پتا وڈیرے کا بابا کتنا سخی تھا. کہ میرے والد کو یہ ضرورت پڑی، وڈیرے کے بابا نے پتہ نہیں 2 بھینسیں رات میں دے دی، اتنی بوریاں گندم کی دے دی. اب یہ بات بھی کر رہے ہیں وڈیرے کے، آہستہ آہستہ قریب بھی چلتا ہے. اب وڈیرا سن رہا ہے یہ تعریف پہ تعریف، دادا کی تعریف، بابا کی تعریف. اب جیسے وڈیرے کے قریب آیا کہا تجھے نہیں پتا یہ وڈیرا کتنا سخی ہے. کہ پورے گاؤں کو کوئی مسئلہ آتا ہے، سب کے مسائل یہ وڈیرا کرتا ہے. کسی کی بیوی بیمار ہو جائے، کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو، کوئی قرضوں میں ڈوب جائے، کہ کون مدد کرتا ہے؟ اور ہے کون گاؤں میں؟ یہی سخی وڈیرا ہے. اب وڈیرے کو بھی پتا ہے میں ایک نمبر کا کنجوس. اب تعریف کر کے ابھی تک نزدیک نہیں جا رہا کہ بڑا سخی. اس نے اور 3 تعریفیں کی نا تو وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا. اس نے کہا تیرا کام ہو گیا. اس نے کہا بھائی تیرا کام ہو گیا. وڈیرے سے ملے، کہا بھائی کس لیے آئے ہو، کون سا کام ہے؟ وڈیرا صاحب بیچارہ ہاری غریب آدمی، بیوی مر گئی ہے، کھانے کے لیے پریشان ہے. میں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایسے سخیوں کے ہوتے ہوئے گاؤں کا ہاری پریشان ہو جائے. وڈیرے نے بھی دل کھول کے کہا کیا چاہیے؟ اس کا ایک ڈھور کھڑا تھا، لے جاؤ. ڈھور کے لیے تم پریشان ہو میرے ہوتے ہوئے؟ تو ہمارے استاد کہتے تھے جب کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو نا سخی بن جاتا ہے. جب کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو وہ کیا بن جاتا ہے؟ سخی بن جاتا ہے. فرمایا خدا تو ہے ہی سخی، اس کی تعریف کرو گے وہ کیا کچھ عطا نہیں کرے. بندہ اگر صاحب عقل ہو اللہ سے سب کچھ لے سکتا ہے. اب ہم دنیا میں ہر کسی کی چاپلوسی کریں، گاؤں والے کی، سیاست دان کی، کاؤنسلر کی، ایم پی اے کی، ہر کسی کی چاپلوسی. بھائی آدھے گھنٹے کے لیے رات کے اندھیروں میں رب کی چاپلوسی کریں. ہائے 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 ہائے. مصلی پہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی چاپلوسی کا نام ہے. کہ مصلی پہ جاؤ کس کی تعریفیں کرو؟ جو لائق تعریف ہے.
ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں جو لائق تعریف، یعنی ایران کے بہت بڑے عالم دین آیت اللہ العظمیٰ قرائتی کہتے ہیں کہ لوگوں کو مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا بھی ہنر ہوتا ہے۔ امیر المومنین اپنی دعا میں فرماتے ہیں نا، آپ مناجات ایک ایک معصوم کی دعا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں کس انداز سے گڑ گڑا کر رب کی دربار